الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو پیارے بچوں، ہمارا سبق جو چل رہا تھا حروف قریب الصوت، حروف قریب الصوت، الف سے لے کے یا تک جو 29 حروف ہیں انہیں ہم حروف کہتے ہیں. اور قریب الصوت مانے آتا ہے ملتی جلتی آواز. کیا معنی آتا ہے اس کا؟ ہاں، قریب آواز والے جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہوں. تو حروف قریب الصوت جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں 16 ہیں. کتنے ہیں؟ 16 ہیں. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو ادا کرنے میں اس طرح سے ادا کیا جائے کہ جو ملتی ہوئی آواز ہے، آواز مل رہی ہے الگ الگ ہے. کیسی؟ دونوں کی آواز میں فرق ہے. دونوں کی آواز میں کیا ہے؟ فرق ہے. تو اسی فرق کے ساتھ، واضح فرق کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. جیسے تا اور طا ہے، تو ایسا نہیں کہ دونوں کو تا ہی پڑھ دیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سین اور صاد ہے تو ایسا نہیں کریں گے کہ سا کی آواز دونوں طرف سے آئے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں فرق ہوگا. وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم نے آپ کو 8 حروف تو سمجھا دیے تھے. جو ہمارے ناظرین ہیں جو چینل کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی دیکھ لیا وہ کلپ کو کہ جس میں 8 حروف الحمدللہ ان کی وضاحت کے ساتھ اور ان میں فرق کے ساتھ، امتیاز کے ساتھ پڑھایا جا چکا ہے. اب آگے کے جو حروف بنتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اب انہیں سیکھنا ہے آپ کو کہ ان کے اندر کیسے کیسے ہمیں فرق کرنا ہے. تو یہ 8 حروف پڑھ لیے تھے اور 8 بچے ہیں. 16 ہیں تو کتنے بچے؟ 8 بچے. تو اب پہلا جو آج کا سبق میں ہے وہ دال اور ضاد ہے. کیا ہے؟ دال اور ضاد. جب ضالین کہتے ہیں تب بھی دیکھیں آواز جو آ رہی ہے. اور کہیں گے دابرین. کیا کہیں گے؟ دابرین. تو دا کی آواز جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں. کیا نہیں کر پاتے ہیں؟ فرق نہیں کر پاتے. انہیں دونوں کی آواز دا جیسے نظر آتی ہے. کیسی آواز آتی ہے؟ دا. مگر اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے بات تو دونوں کے مخرج میں بھی فرق ہے. دونوں کے مخرج میں کیا ہے؟ فرق ہے. دونوں مخرج الگ الگ ہے. دال کا مخرج کیا ہے؟ نوک زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ. اور ضاد کا مخرج کیا ہے؟ ضاد کا مخرج ہے زبان کا بغلی کنارہ. زبان کا سے حافظ لسان کہتے ہیں، سائیڈ والا زبان کا کنارہ. اور اوپر کی جو داڑیں ہیں ان کی جڑ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے. بہت بڑا فرق ہے. کتنا بڑا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. مگر ایک عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا. اس کی وہ دا کی آواز نکلتی ہے. کیسے آواز نکلتی ہے؟ دا کی. تو اس میں فرق سمجھ لیا آپ نے. پہلے مخرج کا فرق سمجھ لیا. دونوں کا مخرج کیسا ہے؟ الگ ہے. اور ایک یہ کہ دال جو ہے باریک حروف میں سے ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ اور ضاد جو ہے پر حروف میں سے ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ پر. دال کے اندر صفت استفعال ہے اور ضاد کے اندر صفت استعلا ہے. تو جب صفت استفعال ہے دال میں تو دال کو باریک ادا کریں گے. کیسے ادا کریں گے؟ باریک. یعنی جب دال کو ادا کریں گے تو ہم زبان کو بالکل سیدھا رکھیں گے. کیسا رکھیں گے؟ سیدھا رکھیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے اندر ہمیں زبان کو اٹھانا نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے دابرینی لکھ لیں تو اس میں ہمیں جیسے لکھ رہے ہیں یا دال ہی لکھ لو پورا دال جیسے لکھ لیا ہم نے، دال لکھ لیا ہے. تو اب دال جب ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں موٹا نہیں کرنا ہے. دال نہیں کہنا ہے بلکہ کہنا دال. اب ضاد کو لے لو تو ضاد کو بھی اسی کے اس کے ساتھ لکھ لو. یہ ہو گیا ضاد. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ضاد پہ زبر لگا لیا. تو جب اس کو ادا کریں گے ہم تو زبان کا جو بغلی کنارہ ہے اوپر کی جو داڑ ہے اس کی جڑ سے لگائیں گے اور زبان کی جڑ کو بلند کریں گے تو یہ موٹا ہو جائے گا. ضاد. کیسے؟ ضاد. کیا؟ ٹھیک ہے؟ یہ اس میں واضح فرق ہے. دال میں بالکل زبان سیدھی رکھنی ہے. دال. کیسے؟ ہاں. اور ضاد میں موٹا کرنا ہے. کیا؟ جڑ کو اٹھا دیں گے اور اس کا مخرج بھی الگ ہے. زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگانا ہے. ضاد.
ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا دال. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا ہمارے جو دو حرف ہیں جن کی آواز ملتی ہے آپس میں وہ ہے کاف اور قاف. تو جو عام آدمی ہوتے ہیں یعنی جنہیں کو تجوید کا علم نہیں ہے وہ کاف اور قاف کی آواز ایک جیسے نکال دیتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے اسی حرف کو ہی لکھ لیتے ہیں. اس طرح سے لکھ لو آپ. یہ ہو گیا کاف اور یہ ہو گیا قاف. یہ کیا ہو گیا؟ قاف. تو جب ہم چھوٹے کاف کو ادا کریں گے تو کہیں گے کا. کیا کہیں گے؟ کا. کیونکہ یہ بھی باریک حروف میں سے ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ باریک. مخرج تو ان کا قریب قریب ہے. مخرج کہاں ہے ان کا؟ قریب قریب ہے. بڑے قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اور چھوٹے کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. تالو کا سخت حصہ. تو یہ پر حروف میں سے ہے اور چھوٹا کاف باریک حروف میں سے ہے. تو جب چھوٹے کاف کو ادا کرتے ہیں تو زبان کو سیدھا رکھتے ہیں، اور جب بڑے قاف کو ادا کرتے ہیں یعنی دو نقطے والے قاف کو تو زبان کی جڑ کو ہم بلند کرتے ہیں. تالو کی طرف زبان کی جڑ کو کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں. تو اس کا کاف دیکھیں کہیں گے کا. کیا کہیں گے؟ اور اس کا کاف دیکھیں تو کہیں گے قا. اب اسے کہتے ہیں کاف، اور اسے کہیں گے قاف. ٹھیک ہے؟ یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے ہا اور بڑا ہا. اور سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کو آپ یوں لکھ لیں ہا لفظ اور ہا، اور اس کو بھی آپ یوں لکھ لیں ہا لفظ اور ہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمہارا جو چھوٹا ہا ہے یعنی دو آنکھوں والا، یہ تو شروع حلق سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ شروع حلق سے. اور جو بڑا والا ہمارا ہا جو ہے یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تو اس میں بھی بہت بڑا واضح فرق ہے کہ اس کو ہمیں شروع حلق سے ادا کرنا ہے اور اس کو درمیان حلق سے ادا کرنا ہے. تو شروع حلق سے آواز کیسے نکلے گی؟ ہا. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تھوڑا زور دینا ہوتا ہے شروع حلق پہ ہا، اور اس پر ہم درمیان حلق پہ زور دیں گے ہا. سمجھ آ رہی ہے آپ کے بات؟ ہاں یہ ہا. ٹھیک ہے؟ اور یہ ہو گیا ہمارا ہا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ نارمل طریقے سے کہہ دیں گے تو ادا ہو جاتا ہے چھوٹا ہا. اس میں تھوڑا ہمیں دقت دینی پڑتی ہے. ہا کیسے؟ ٹھیک ہے؟ ایسے حمزہ ہو گیا اور کیا ہو گیا؟ عین. تو اس میں بھی جو عام طور پر فرق نہیں کر پاتے ہیں لوگ. تو حمزہ میں بھی آ کی آواز آتی ہے اور اس میں بھی آ کی آواز آتی ہے، مگر اس میں جو ہے یہ شروع حلق سے. حمزہ کہاں سے ہے؟ شروع حلق سے. تو اس کی آئے گی آ، اور یہ درمیان حلق سے تو اس کی کیا آئے گی؟ آ. کیا آئے گی؟ آ. اس کو بھی لکھ لیتے ہیں حمزہ، اور اس پہ زبر لگا لو آ. اس کے ساتھ الف بھی لگا سکتے ہیں آ کر کے. ٹھیک ہے؟ اور یہ عین تو اس کے ساتھ بھی آپ الف لگا کے یہ لکھ لو. تو کیسے بولیں گے؟ یہ ہو گیا آ، یہ ہو گیا آ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی آپ موٹی مثال یوں بھی سمجھ سکتے ہیں دونوں حرف کی. جیسے انعمتا آتا ہے الحمد میں، کیا آتا ہے؟ انعمتا. تو پہلا والا جو یہ الف دکھ رہا ہے یہ حمزہ ہے. کیا ہے؟ حمزہ. اور اس کے بعد عین ہے، نون ہے، پھر عین ہے. ٹھیک ہے؟ پھر میم اور پھر تا زبر انعمتا. کیا ہو گیا؟ انعمتا. تو ایک عام آدمی انعمتا ایک جیسے کہہ دے گا انعمتا. کیا کہہ دے گا؟ انعمتا. کبھی کبھی کہہ دے گا انعمتا، دونوں جگہ عین کر دے گا. کیا کر دے گا؟ دونوں جگہ عین کر دے گا، دونوں جگہ حمزہ کر دے گا. مگر یہاں پر شروع میں تو حمزہ ہے اور بعد میں نون کے بعد کیا ہے؟ عین ہے. تو جب حمزہ ادا کریں گے تو شروع حلق پہ زور دیں گے، عین نہیں ہونا چاہیے. جب عین ادا کریں گے تو پھر وہ حمزہ نہیں ہونا چاہیے. اسے ایسے بے توجہی سے غفلت سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کو حلق پر زور دے کے پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ان، یہ تو حمزہ ہو گیا ان. کیا؟ ان. پھر آ جا رہا عین انعمتا. انعمتا. ٹھیک ہے؟ انعمتا. کیسے پڑھیں گے؟ یہ ہوا. آپ نے کہہ دیا انعمتا تو غلط ہے. انعمتا دونوں حمزہ ہو گئے، اور آپ نے کہہ دیا انعمتا تو دونوں عین ہو گئے، تب بھی غلط ہو گیا. تو دونوں میں واضح فرق رکھنا ہے. آواز تو ملتی ہوئی ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ آپ دونوں کو ایک جیسا ہی بنا دیں. آپ دونوں کو ایک جیسا ہی کر دیں، اتنی بھی نہیں مل رہی ہے. تو دونوں کو فرق کرنا ہے. اور سمجھیں کیسے پڑھیں گے؟ انعمتا. فرق بھی واضح ہے کہ حمزہ جو ہے شروع حلق سے نکلتا ہے اور عین درمیان حلق سے نکلتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے یہ حروف قریب الصوت کا سبق کو سمجھ لیا. تو بتانا چاہو گے؟ آؤ بتاؤ. عین اور حمزہ میں فرق بتاؤ. حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ شروع حلق سے. اور عین
درمیان حلق سے. ہاں پڑھ کے دکھاؤ، اسے پڑھ کے دکھاؤ اسے. انعمت ہاں ٹھیک، ماشاء اللہ. انعمت، ٹھیک ہے. شروع میں کیا ہے؟ یہ شروع میں حمزہ. حمزہ. یہ تو الف ہے. الف پر اگر ہم زبر زیر پیش آ جائے تو اسے حرف حمزہ پڑھتے ہیں. جو حمزہ ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ. ماشاء اللہ. چلو کوشش کریے، انہوں نے بتا دیا، بیٹھ جاؤ. تو حمزہ ہے یہ. تو حمزہ میں اور عین میں ہمیں فرق کرتے ہوئے پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ فرق کرتے ہوئے پڑھنا. اچھا، قاف اور کاف میں کوئی فرق کر کے بتا سکتا ہے؟ یہ کاف اور قاف کی آواز ملتی جلتی ہے، اس میں کیا فرق ہے بتائیے آپ. کاف زبان تعلق نرم سخت حصے سے زیادہ ہوتا ہے چھوٹا کاف، ہاں. اور بڑا قاف تعلق نرم حصے سے زیادہ ہوتا ہے. ادا ہوتا ہے. اور دوسرا کیا فرق ہے اس میں؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ چھوٹے کاف کو باریک پڑھیں گے اور بڑے کاف کو پر پڑھیں گے. ماشاء اللہ. کو کیسے پڑھیں گے اسے؟ چھوٹے کاف کو پڑھ کے دکھاؤ یہاں پر. کاف کو پڑھیں گے کاف، اچھا، اسے اور بڑے کاف کو پڑھیں گے قاف. ماشاء اللہ. چلو ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بچے سمجھ رہے ہیں. چلو بیٹھیے. تو اس طرح سے اگر آپ غور و فکر کر کے پڑھیں گے توجہ کے ساتھ، تو ان جو حروف قریب الصوت ہیں جن میں فرق کرنا ہے ہمیں، دونوں کی آواز ایک جیسی نہ ہو جائے، اگر توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آسانیاں آپ کے لیے پیدا ہو جائیں گی.